تم تو وہی شخص ہو نا جس کا دل اس سوال کو لے کر ہمیشہ بے چین رہتا ہے کہ جو دعائیں میں کر رہا ہوں اللہ ان دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ کیا میرا اس دعا کو کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اللہ میری دعاؤں پر مجھ سے راضی ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر راضی ہے تو اس کی راضی ہو جانے کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو جان رکھو میرے رب نے اس کی پاک کتاب کے ذریعے ہم تک اس کی رضا کی، اس کی ناراضگی کی اور دعا کی قبولیت کی واضح نشانیاں ہم تک پہنچائی ہیں۔ آخر کیا ہے وہ نشانی؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرو تو سب سے پہلے اپنے اندر کے خوف کو، جو بھی ڈر تمہارے اندر ہے، اسے ختم کرو، کیونکہ ڈر اور غم میں وہی مبتلا ہوا کرتے ہیں جو کہ مایوس ہوا کرتے ہیں، اور مومن کے لیے مایوسی کھلا کھلا کفر ہے۔ اور بے شک میرا رب جب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اسے ہر قسم کے خوف ڈر سے آزاد کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو بے چین نہیں رکھتا بلکہ اسے سکون میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی میرے رب کی رضا کی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا ایمان اس بات پر ہو کہ جو رب کرتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ تم اس بات پر اپنے ایمان کو پختہ کر لو کہ جو بھی پریشانی یا مصیبت تم پر آئی ہے وہ اللہ کی رضا سے آئی ہے۔ یہ پریشانیاں، یہ آزمائش صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، اور تم جان رکھو کہ مستقبل میں تم خود اس بات کا اقرار کرو گے کہ جو بھی آزمائش ماضی میں اللہ نے تم پر بھیجی تھی وہ تمہاری بہتری کی سب سے بڑی وجہ بنی ہے۔ اور اللہ جب کسی بندے کو اپنا خاص کرنا چاہتا ہے نا تو اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو کسی مرتبے تک پہنچانا چاہتا ہے تب وہ تمہارے حق پر ہونے کے باوجود بھی دنیا کو تمہارے خلاف کر دیتا ہے، تمہیں توڑ دیتا ہے کہ تمہیں کوئی سہارا نہ مل سکے، اور یہی ہوتا ہے تمہارے اعتبار کا امتحان۔ اور جب تم مشکل سے مشکل پریشانی میں صبر کر لیتے ہو تو تمہیں خوب مبارک ہو کہ یہ صبر کر لینا بھی تمہارے رب کی رضا کی نشانی ہے کہ جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے ان کے دلوں کو صبر سے آشنا کر دیتا ہے اور انہیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے۔ پر بالآخر تم ہو تو انسان ہی نا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہاری تکلیف کبھی کبھی اتنی بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ تم اپنا حوصلہ ہار جاتے ہو۔ احساس محرومی تمہیں کفریہ خیالات میں مبتلا کر دیتی ہے، تم اللہ کی نافرمانی کر گزرتے ہو، پھر اس کے بعد سوچتے ہوگے یہ سب جو میں نے کیا یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہو گیا، اس میں بھلا میری کیا غلطی؟ تو جب تم خود کو ایسی کنڈیشن میں پاؤ گے تو تمہارا صبر ٹوٹنے لگے گا اور تم اللہ کی ناپسندیدگی کی طرف بڑھنے لگو گے۔ تو طاؤس پڑھ لیا کرو، کیونکہ انسان جب ایموشن کو ڈپریشن یا سٹریس کا نام دے کر اللہ کی نافرمانی کر گزرتا ہے، دراصل وہ کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ صرف شیطان ہوتا ہے جو تمہیں اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست سے بے دخل کروا کر تمہیں خسارہ پانے والوں کی فہرست میں شمار کروا دیتا ہے۔ لیکن یقیناً صبر تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔